اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز میں اٹھنے کی تدابیر۔ گزشتہ باتوں کے بعد اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ صبح کی نماز میں اٹھنے کی کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ نماز کی فرضیت بھی تسلیم اور نماز چھوڑنے کا گناہ بھی تسلیم، ان دونوں باتوں سے کس مسلمان کو انکار ہے؟ لیکن ان سب کے جاننے کے باوجود پرنالہ وہیں گرتا ہے کہ صبح کو وقت پر آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اس صورتحال کا اصل علاج دو چیزیں ہیں: فکر و ہمت۔ اگر یہ دونوں باتیں واقعتاً موجود ہوں تو پھر کسی اور تدبیر کی ضرورت نہیں۔ نمبر ایک، فکر۔ فکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نماز کی فکر ہو، سوتے رہنے سے اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اپنی جان مال پر تباہی کا ڈر ہو اور دین دنیا کے کاموں میں بے برکتی کا اندیشہ ہو۔ ایسے وقت میں سونے کی نحوست کا احساس ہو اور صبح اٹھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے رحمتوں اور برکتوں کی امید ہو اور آخرت کے ثواب کا یقین ہو، تو ان تمام باتوں کو سوچنے سے طبیعت متفکر ہوگی، سوچے گی اور وقت پر آنکھ کھلے گی۔ ہم میں سے ہر شخص کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، اگر کبھی صبح کے وقت میں ہماری فلائٹ کا وقت ہو یا ٹرین کے ذریعے روانہ ہونا طے ہو یا کوئی اور اہم کام ہو، تو نہ صرف یہ کہ وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے بلکہ اس کام کے فکر سے رات کو وقت سے پہلے 2-3 مرتبہ آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ یہ سب فکر کے کرشمے ہیں۔ یہی فکر فرض نمازوں کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوائی جہاز یا ٹرین چھوٹ جانے سے صرف دنیا ہی کا نقصان ہے، مگر فرض نماز چھوٹ جانے سے تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ نمبر 2، ہمت۔ ہمت وہ چیز ہے جس کی بدولت انسان وہ سارے کام کر گزرتا ہے جو پہلی نگاہ میں انتہائی مشکل نظر آتے ہیں۔ ہمت کی بدولت انسان کڑکتی سردی میں بھی گرم بستر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر ہمت کم ہو تو انسان 6 گھنٹے کی نیند لینے کے باوجود کاہلوں کی طرح بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ صبح اٹھنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے، انگڑائیاں یا کروٹیں لینے کے بجائے انسان بستر پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ذکر اللہ یا کوئی آیت کریمہ کی فوراً تلاوت شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کی تلاوت کرنا منقول ہے، اور اس کے بعد ہمت کر کے کھڑا ہو۔ آنکھ کھلنے کے بعد اگر انسان بستر پر انگڑائیاں لیے یا کروٹ بدل کر لیٹا رہے یا پطرس بخاری کے بقول ناک کو سردی لگنے کی صورت میں چادر ناک پر ڈال دے تو پھر تو سورج نکلنے کے بعد ہی آنکھ کھلتی ہے۔ اس لیے چادر ناک پر ڈالنے کے بجائے اٹھ بیٹھنا ہی اصل علاج ہے، اور اسی کا نام ہمت۔ نمبر 3، رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ ہم لوگ رات کو کھانا دیر سے کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر ہم رات کو 11 بجے یا 12 بجے کھانا کھائیں گے تو صبح فجر کی نماز میں کس طرح اٹھ سکیں گے؟ پھر تو صبح 9 بجے ہی کھانے کا خمار اترے گا۔ لہذا تیسرا اہم کام یہ کریں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھانے کی عادت ڈالیں، چاہے دکان پر ہی یا جاب پر ہی کھانا پڑے۔ اگر مغرب کے فوراً بعد کھانے میں دشواری ہو تو عشاء سے ذرا پہلے کھا لیں، اور گرمیوں کے موسم میں عشاء کی نماز سے پہلے آسانی کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دن بڑا ہوتا ہے اور آدمی کو اس وقت تک بھوک لگ جاتی ہے۔ عصر کے بعد زیادہ دبا کر ناشتہ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا لیں۔ اگر آپ نے 12 بجے کھانا کھا لیا تو پھر فجر کے وقت آنکھ کھل جانے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ آپ نے خود ہی اپنے جسم کے اندر نیند کی گولیاں بھر دی۔ نمبر 4، رات کا کھانا کم کھائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رات کا کھانا بہت معمولی، ہلکا پھلکا اور لائٹ ہونا چاہیے، نہ تو اس کی کوانٹٹی اور مقدار زیادہ ہو
اور نہ زیادہ ہیوی کھانا ہو یعنی بہت بھاری اور ثقیل غذا۔ جتنا کم کھانا ہوگا اور جتنا ہلکا پھلکا کھانا ہوگا اتنا ہی وہ بہتر رہے گا، ورنہ اگر کھانا زیادہ کھا لیا تو وہ آپ کے اندر سستی پیدا کرے گا اور اس کی وجہ سے فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 5، عشاء کے بعد زیادہ پانی نہ پئیں۔ پانچواں کام یہ کریں کہ شام اور رات کے وقت کم سے کم مقدار میں پانی پئیں۔ صبح اور دوپہر کو جتنا چاہیں پی لیں، شام اور رات کی ساری کسر دن میں پوری کر لیں، لیکن عشاء کے بعد زیادہ پانی نہ پئیں، اس لیے کہ پانی کی زیادتی سے رطوبت یعنی بدن میں تری زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور رطوبت یعنی تری کی زیادتی سے نیند بھی زیادہ آتی ہے اور سستی اور کاہلی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں صبح فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے رات کے وقت پانی کم پئیں۔ نمبر 6، کھانے کے بعد چہل قدمی یعنی واکنگ کریں۔ ایک کام یہ کریں کہ اگر آپ نے عشاء کے بعد کھانا کھا لیا تو پھر تھوڑی دیر ضرور واکنگ کریں، چہل قدمی کریں، تاکہ کھانا تحلیل ہو جائے۔ کھانا جتنا تحلیل ہوگا اس کے اندر سستی پیدا کرنے والے اثرات کم ہوں گے، اور یہ عمل صحت کے لیے بڑا مفید ہے، اس لیے تھوڑی دیر ضرور چہل قدمی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔